تو ایران اسرائیل جنگ پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امور مشرق وسطیٰ منصور جعفر صاحب. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کے وقت کا. ایران نے اسرائیلی حملے کا جواب دیا ہے. اب اس جنگ کو آپ کتنا پھیلتا دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی کہے گا کہ ایران میں کتنی کیپیسٹی ہے, کس حد تک اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یقیناً اس وقت یہ جو ایران پر جو اسرائیلی حملہ ہے اس کا جو رد عمل میں سمجھتا ہوں اس وقت سامنے آ رہا ہے, اسے دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت ایران کے پاس جو بھی گولہ بارود اسلحہ بارود موجود ہے وہ اسے مکمل کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے, اور اس وقت یکبارگی کے ساتھ حملہ کرنے کے بجائے وہ اسے مختلف فیزز میں تقسیم کر رہا ہے, جس سے ایران کی طرف سے یہ پریپریشن سامنے آ رہی ہے کہ ایران اس جنگ کو طول بھی دے سکتا ہے, لمبے عرصے تک بھی چلا سکتا ہے. یہی چیز دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو خطے کے ممالک اور خاص طور پہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ ہوں یا ریجنل لیول پہ ہوں, اس میں ایک ہمیں جیسے کہنا ہے تیزی دکھائی دے رہی ہے. خاص طور پہ اس وقت جو سعودی عرب کی طرف سے اس معاملے پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن اور معاملات کو ڈپلومیٹکلی نیگوسیشن کے ذریعے حل کرنے کی, تو میں سمجھتا ہوں ایران کے جو پہلا ہی جواب ہے, پہلا ہی وار ہے جو ان کا آپریشن وعد الصادق نامی, جس کو انہوں نے مختلف فیزز میں تقسیم کیا ہے, اس کے ابھی تقریباً 5 فیزز کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں اسرائیل اور امریکہ اور دیگر جو اس وقت طاقتیں اس وقت انہی گروپوں کی حمایت کر رہی تھی وہ نیگوسیشن کے حوالے سے زور دے رہی ہیں, اور ان نیگوسیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس پوری ایفرٹ کو یعنی ایک لحاظ سے جن لوگوں نے پہلے کنڈیم کر رہے تھے اسرائیل کو سارے, اب جیسے ہی ایران کی طرف سے جواب آیا ہے تو فرانس جیسا ملک اور برطانیہ جیسے ممالک جو ہیں جو پہلے اس سے فلسطینیوں کے غم میں گھلے جا رہے تھے اور ان کے لیے انسانی حقوق اور جانے کس قسم کے نعرے جو ہے استعمال کر رہے تھے, آج جب اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے ایرانیوں نے اپنے انہی انسانی حقوق اور انہیں اپنی حق دفاع کا استعمال کیا ہے تو اس پر دوبارہ سے وہ اسرائیل کے کیمپ میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے مغربی دنیا اور خاص طور پہ یورپی جو اقوام ہیں ان کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, جو ڈائکاٹمی ہے وہ بھی واضح ہو رہی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے جو قضیے کی جو جڑ ہے وہی یہ دو رنگی ہے کہ کسی مقام پر کسی مرحلے پر ان کی یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے اپنے ہم خیالوں کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو وہ فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں. انہیں نہ انسانی حقوق یاد رہتا ہے, نہ انہیں کسی ملک کا سوورن رائٹ یاد رہتا ہے, نہ کسی ملک کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن یاد رہتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جو کم از کم اس وقت جو ریجنل پلیئر ان ملکوں کے ساتھ مل کر کوئی تبدیلی یا کوئی چینج آف ہارٹ اینڈ مائنڈ جو ہے وہ لانے کا سوچ رہے ہیں, انہیں کم از کم ان کے ان عزائم, ان کی اس تاریخ جو ہے اس پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ عین موقع پہ اس قسم کے جو ممالک ہیں, جو اقوام ہیں, اور خاص طور پہ میں کہوں گا جو لیڈرز ہیں کہ جو اوور نائٹ جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر پورے کا پورا قضیہ جو ہے اس کو دریافت کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کر رہے. اور اس وقت یہی وہ میں سمجھتا ہوں ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ایک ایسی جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے کہ جس کا انجام اگر خدا نخواستہ یہ پرولونگ کرتی ہے ایک بڑی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی پرولونگ کر سکتی ہے یہ جنگ, کتنی پھیل سکتی ہے؟ دوسرا یہ بھی کہیے گا کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب تھا, ایرانی سائنسدانوں کو شہید کیا گیا. اب بتائیے گا کہ ایران اب ایٹمی ٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو بیان اگر لیٹسٹ آپ نے فالو کیا ہو اس میں وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت نہیں تھی. لیکن اسرائیل کا تو یہی کلیم ہے کہ ایٹم بم بنانے کے قریب تھا. یہ اسرائیل کا جو کلیم ہے وہ کسی امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے نا, وہ صرف اور صرف سیاسی اور ڈپلومیٹک پریس کانفرنسز یا نعروں کے نتیجے میں تو ثابت نہیں ہو سکتا. اگر ایک جو بین الاقوامی واچ ڈاگ جس کا نام انٹرنیشنل ایجنسی ہے, ایٹامک انرجی ایجنسی ہے, اگر اس کی کوئی فائنڈنگ, اس کی کوئی ایسی رپورٹ ان کے سامنے ہو کہ جس میں انہوں نے یہ اندیہ ظاہر کیا ہو کہ اسرائیل جو ایران جو ہے وہ بائی دا بک نہیں چل رہا اور مسائل پیدا کر رہا ہے, تو وہ تو 20 سال سے ایک اوکے رپورٹ دیتے چلے آ رہے تھے. یہ تو ایک بین الاقوامی دباؤ تھا امریکہ کا, اسرائیل کا, کہ اس حملے سے 3 دن پہلے انہوں نے 20 کیڑے نکال دیے اس پورے پروگرام کے اندر, کیونکہ وہ ایک کیس بلڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی جو ہے انہوں نے بھی ان کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے
جبکہ خود اس بات کا اعتراف کر چکی ہے وہ ایجنسی کہ ایران کے پاس اس وقت جو یورینیم مفروضہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ 60% سے بھی کم ہے، جو وہ جوہری بم بنانے کے حوالے سے ریکوائرڈ لیول سے بہت کم ہے، بہت درجہ کم ہے۔ یہ صرف اور صرف وولف آن لینڈ کی ایک وہ کہانی ہے کہ کیونکہ ایران پر حملہ کرنا ناگزیر تھا اور اس کو جو امریکہ کی اپنے انٹرنل عوام کی کنزمپشن اور اسرائیلی جو وزیر اعظم کی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ ہے اس کو سہارا دینے کے لیے ایک اس طرح کی چڑھائی جو ہے وہ ضروری تھی، تاکہ اسرائیلی عوام جو اس وقت نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پہ ہیں وہ سڑکوں سے نکل کر دوبارہ سے بینکرومنٹ داخل کر دیے جائیں تاکہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ دیں، اور نیتن یاہو اپنے اس ایجنڈے میں بڑے حد تک کامیاب رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلی 2 راتیں جو ہیں وہ اسرائیلی عوام اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بنکروں کے اندر گزارنے پہ مجبور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑے ناز اور نخرے سے جو ہے وہ اسرائیل میں لا کر آباد کیا گیا تھا اور بڑے روشن مستقبل کے خواب دکھائے گئے تھے۔ جب کل جنوبی تل ابیب کے اندر اسرائیلی میزائلز کی بارش ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بڑے پیمانے پہ ان کی ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس ہوئی ہیں۔ تو اب کم از کم اسرائیلیوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ غزہ پر پچھلے 20 ماہ سے جو ان کی حکومت اور ان کی فوج جو ہے وہ آتش و آہن کی بارش کر رہی ہے اور اس کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا محاصرہ کر رہی ہے، تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس ایرانی جواب کے بعد انہیں ایک جو نارمل یا اب نارمل زندگی کے درمیان فرق ان پر ضرور واضح ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب 1 اور 2 راتوں کے اندر ہی اندر جو ہے وہ مذاکرات کی میز بھی سجنے والی ہے اور اقوام متحدہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ یہ وہی غزہ ہے کہ جس کے حوالے سے جب بھی اقوام متحدہ سے اجلاس بلانے کی بات کی جاتی یا OIC کے ایون اجلاس کی بات کی جاتی تو ہنگامی اجلاس بھی تقریباً 2 ہفتے تک نہیں بلایا جا سکتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کا خون کتنا ارزاں ہے، فلسطینیوں کا خون کتنا ارزاں ہے، اور یہودیوں کا خون شاید کچھ زیادہ سرخ ہے۔ اسی وجہ سے ساری دنیا کا جسے کہنا چاہیے غیرت اور ایمان جو ہے وہ جوش میں آیا ہوا ہے، اور اس وقت وہ ان کو اس ایران کے جو ہے بقول امریکہ اور اسرائیل مظالم اور ظلم اور زیادتی اس سے بچانے کے لیے آپ کو میدان عمل میں نکلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ یہی لوگ جو ہیں دم سادے وہ بیٹھے تھے 20 ماہ سے فلسطینیوں کی جو اس وقت حالت کر دی گئی ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور ابھی اس پورے جنگ کے جلاؤ میں ان پر جو ہونے والے مظالم ہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت خان یونس میں کل جس طریقے سے بڑے پیمانے پہ انٹرنیٹ اور بجلی یہ معطل کر کے وہاں پہ جو تباہی اور بربادی کی داستان لکھی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس جنگ کی دھول نہ اٹھی ہوتی تو کم از کم دنیا کو اندازہ ہوتا کہ اس وقت اسرائیل اس علاقے میں کس قسم کے ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا منصور جعفر صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔